جس سے چاہیں اسی سے شادی ہو. یاد رکھیے گا اس وظیفے کو کسی خاص چیز کے لیے یعنی استعمال کریں جس جو جائز کام ہو. یعنی قرآنی وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفہ کے کرنے سے پہلے نماز کی پابندی اشد ضروری ہے. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور جھوٹ سے پرہیز کریں، گناہوں سے توبہ کریں. کوشش کریں کہ دین کے ساتھ مخلص رہیں، اپنی زندگی دین کے ساتھ گزاریں. دوستو، دین کے علاوہ انسان کسی کھاتے کا نہیں ہے، تو دین کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزاریں اور اس وظیفے کو کریں. انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز کمال کامیابی پائیں گے. اور شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ جگہ ایک مخصوص کریں، ایک ہی جگہ مخصوص کر کے، اور وقت بھی ایک مخصوص کریں. ایک ہی جگہ پر بیٹھیں، وقت بھی ایک مخصوص کریں، اور پھر انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو کریں. میں کہتا ہوں ہر قسمی رکاوٹیں، چاہے پہاڑ جیسی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، وہ رکاوٹیں انشاءاللہ العزیز آپ کی شادی میں نہیں آئیں گی. جس سے چاہیں گے اسی سے شادی ہوگی. جو کہتے ہیں نا جناب علی وہ فلاں کے والدین نہیں مان رہے، میں کہتا ہوں خود مان کر گھر آئیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ ایسا ایک طاقتور وظیفہ ہے. سورۃ آل عمران کی پہلی 3 آیتیں روزانہ 319 مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس عمل کو لگاتار 21 دن تک پڑھیں. لگاتار، ناغہ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ العزیز 21واں دن نہیں آئے گا اس سے پہلے آپ کا مقصد حل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.